بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک نئی خوبصورت سا ٹراؤزر اور آستین کا ڈیزائن لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ویڈیو کو پورے دیکھیں گے تو آپ کو بھی اچھا ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی جو میں نے بارڈر لیا ہے اس کی میں نے چوڑائی آپ کو دکھا دی، تقریباً 3.5 انچ، اور اس کے علاوہ میں نے 2 لمبے پٹیاں لی ہے، اس کی بھی میں آپ کو چوڑائی دکھا دیتا ہوں۔ آپ اس میں کم یا زیادہ مطلب چوڑائی کم یا زیادہ کر سکتے ہو، پٹی کی بھی اور بارڈر کی بھی، لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنانا چاہتے ہو تو پھر جو میں نے آپ کو دکھا دیا اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے اس طرح سلائی مار لیں گے، اپنا جو لپ ہے اس کو تیار کر لیں گے اچھی طریقے سے۔ تو یہاں پہ اس کو ڈبل فولڈ کر لیں گے اسی طریقے سے، اور اس پہ ایک باریک سا لب لگا لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھی طریقے سے بالکل باریک لب لگا لیں گے، دونوں طرف سے اچھی طریقے سے فولڈ کر لیں گے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ڈیزائن ہے، دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بنانے میں بہت کم ٹائم میں بن جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پورے ویڈیو دیکھ لیں اور اسکپ مت کریں، کیونکہ اسکپ کرو گے تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس طریقے سے نہیں۔ جو مین پوائنٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ مس کر لیں۔ اسی طریقے سے بالکل باریک لب لگا لیں گے اچھی طریقے سے۔ ویڈیو کو میں نے تھوڑا تیز اس لیے کرا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو اب یہ سلائی لگانے کے بعد اب اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اب میں وہ کٹنگ کا بتاتا ہوں کہ کتنا اس کا کٹنگ کریں گے۔ بارڈر ہمارا 3.5 انچ تھا، تو اب اس کی جو لمبائی ہم رکھیں گے تقریباً 6.5 انچ لمبائی رکھ دیں گے۔ 6.5 انچ اس کی لمبائی پہ اس کو کٹنگ کر لیں گے سارے لپس کو اچھی طریقے سے۔ تو اب یہ ایک میں نے آپ کو دکھا دی ہے، باقی اس طریقے سے سارے میں اسی طریقے سے کٹنگ کر لوں گا۔ تو یہ اس طریقے سے میں نے سارا کٹنگ کر لیا ہے۔ اب اس کو لگانا کیسے ہے تو بالکل آسان طریقہ، پہلے میں نے نشان لگائے تھے دوسرے طریقے کے لیے، لیکن وہ طریقہ میرے کو تھوڑا سا مشکل لگا، تو جو بگنر ہے ان کے لیے آسان طریقہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں سینٹر کا نشان مارک کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بارڈر پہ لگانا چاہتے ہو تو کوشش یہ کرے کہ کچی پینسل کا استعمال ہو۔ یہ چونکہ میرا آستین بنا رہا ہوں تو اس میں نشان آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جب بھی بنانا چاہتے ہو تو کوشش کرنا یہ ہے کہ کچا پینسل ہو تاکہ نشان بعد میں مٹ جائے۔ تو اس طریقے سے پہلے میں نے ایک سینٹر پہ نشان کر دیا ہے۔ اب دوسرا تقریباً دونوں سائڈ پہ تقریباً آدھا انچ میں نے دباؤ لے کے میں نے اس کو مطلب نشان لگا دیا ہے۔ اب یہاں پہ میں جو لپس لگانا ہے وہ کس طریقے سے لگانا ہے تو اس کے پہلے نشان میں 1.5 انچ پہ لگا لوں گا، اور سارے نشان اس طریقے سے 1.5 انچ پہ میں نشان لگا لوں گا۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سب نشان لیں گے۔ اب اسی نشان کو کاپی کر لیں گے نیچے والی سائڈ پہ بھی۔ اب یہاں بھی اپنا لپی اٹھائیں گے، لپی کا سینٹر کریں گے، اور جو ہم نے نشان لگایا اسی نشان کے اوپر اپنا لپی لگا لیں گے۔ ویڈیو کو تھوڑا تیز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کا بھی جانا ہو، مطلب ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو اس طریقے سے سینٹر کرتے جائیں گے، اور جو نشان لگایا ہے 1.5 انچ اس پہ اسی طریقے سے اس کو لگاتے جائیں گے۔ پہلے ایک سلائی ماریں گے، پھر جو نشان ہے دوسری سائڈ کی سلائی اسی لگا لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے۔ کچھ میں ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کر کے دکھاؤں تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کے لیے ہے کہ آپ پورا ویڈیو دیکھیں۔ پورے ویڈیو نہیں دیکھو گے، اسکپ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام سمجھ میں نہیں آئے۔ ابھی ایک مار دی ہے۔ اب جو لپس ہے ہمارا ایک کو ایک طرف ٹرن کریں گے، دوسرے کو دوسری طرف ٹرن کر کے اس پہ اسی طریقے سے پہلے کچی سلائی لگا لیں گے، پھر اس کو پکا کریں گے۔ اب پہلے ایک سائڈ کا جو لپس ہے اس کو اچھی طریقے سے کچا کر لیں گے، پھر دوسری سائڈ کا کریں گے۔
جو سلائی ہم کچے کا سلائی لگاتے ہیں وہ اس طریقے سے لگائیں گے تاکہ بعد میں جب ہم اپنا پکا سلائی لگائیں گے تو یہ کچا سلائی اس میں چھپ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو کچا سلائی ہے اس میں نظر آ جائے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو بالکل کنارے پہ لگائیں۔ اب دوسرے سائڈ کو بھی اچھی طریقے سے اس طریقے سے کچا کر لیں گے۔ اب جو سائڈ جو بچ ہے مطلب جو بڑا ہے اس کو اچھی طریقے سے برابر کر لیں گے اپنے لپس کو، اور اس کو اچھی طریقے سے کٹ کر لیں گے۔ کٹنگ کرنے کے بعد میں پھر ایک کپڑا لے لوں گا اور اس کا نیچے جو موری ہے اسی سائڈ پہ میں تقریباً آدھا انچ سے زیادہ اس کا ہیم بنا لوں گا، باقی آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی بنا سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے میں کپڑا نیچے رکھوں گا اور اپنا جو آستین کا بارڈر ہے اس کو اوپر بالکل سیدھے رکھ لوں گا اور ایک سلائی میں اس کو کچا کر لوں گا۔ اس طریقے سے کچا کرنے کے بعد اب اس کو جو سائڈ میں زیادہ ہے اس کو کٹنگ کر لیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو بھی پکا کریں گے۔ آپ کو ہیم جتنا چاہیے اس حساب سے آپ آدھا انچ بھی رکھ سکتے ہو، اگر آدھا انچ نہیں تو آپ اس سے تھوڑا سا کم یا زیادہ کر سکتے ہو۔ بالکل آرام سے اچھی طریقے سے سلائی لگانیں گے تاکہ ہمارا یہ والا لب بالکل باریک اور اچھی طریقے سے خوبصورتی آ جائے اس میں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ویڈیو میں نے تھوڑا تیز کری ہوئی ہے، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت تیز کام کر رہا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے، میں نے بالکل سلو بنایا ہے۔ اب یہ چونکہ میں ویڈیو زیادہ لمبی نہ اس کے لیے میں نے تھوڑا تیز کر لیا ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ ایک سائڈ پہ میں نے ہیم کر لیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے پریس بھی کریں گے اور اپنا ٹراؤزر ہو یا آستین ہو اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے اور لب سلائی پہ اس کو پکا کر لیں گے۔ آپ اس کو کچا بھی کر سکتے ہو، مطلب کچا کرنے کے بعد پلٹ کے اس کے اوپر لب لگا سکتے ہو۔ اگر آپ لب ڈائریکٹ لگانا چاہتے ہو تو آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہو، جس طریقے سے میں لگا رہا ہوں اسی طریقے سے بھی آپ لب لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کا لب بالکل پرفیکٹ آ جائے اور اچھی طریقے سے باریک آ جائے۔ اب اس کو اچھی طریقے سے تو اچھی طریقے سے پریس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت پیارا لک آیا ہے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے کالے والے پلس اس میں لگائے ہی گلو کی مدد سے، فیبرک گلو کی مدد سے اس کو میں نے چپکایا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں۔ تو اس آج کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔